بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک کہاوت تھی، وہ کہتے تھے جو مرد اپنی عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہو کر اگلی شرمگاہ میں مباشرت کرتا ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو انہیں استعمال کرو، اور کھیتی کا مقصد یہ ہے جو بیج تم نے بویا ہے وہ واپس کر دے، لہٰذا صرف اگلی شرمگاہ ہی ایسی ہے جو تم بیج بوتے ہو وہ اولاد کی شکل میں واپس کر دیتی ہے۔ پچھلی شرمگاہ میں جانا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی برتن میں پانی ڈال کر غسل فرمایا کرتے، اور غسل کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت لے جاتے۔ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے بھی پانی دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں، نہاتے وقت ایک ہی برتن میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا جایا کرتے، اور فرمایا غسل کرتے وقت نہ ہی آپ میری ساتر دیکھا کرتے نہ ہی میں آپ کی ساتر دیکھا کرتی۔ اسلام میں میاں بیوی کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے کچھ بہن بھائی ان دینی مسائل سے ناواقف ہیں، کیونکہ نہ ہی ہم دینی کتاب یا حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور عالم دین سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام مسائل کے جوابات ہمارے قرآن پاک میں آیت کریمہ کی شکل میں موجود کر دیے ہیں۔ میرے میاں بیوی کپڑوں کے بغیر اکٹھے نہا سکتے ہیں۔ میاں بیوی غسل کرتے وقت ایک دوسرے کا بدن دیکھنا جائز ہے۔ شریعت محمدی میں ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا ممانعت نہیں، البتہ ادب کے خلاف ہے۔ میاں بیوی جماع کے وقت ایک دوسرے سے بات کرنا مکروہ ہے۔ جماع کرتے وقت بولنے سے بچہ توتلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال کرنا چاہیے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس عمل پر بچہ بھینگا یا خدا نخواستہ اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس عمل سے آپ کا بچہ بے حیا اور نافرمان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو عورتوں کو بہت ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پیار بھری باتیں کرے تو اس کے حصے میں 10 نیکیاں آتی ہیں۔ مرد جب اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو وہ بہت افضل ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور مرد جب غسل کرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرتے وقت جو چیز اسے دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، غسل کرنے کے لیے سردیوں کی رات میں میرا فرمان بجا لاتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں۔ تم اس بات کے گواہ رہو گے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ جمعہ یا جمعرات جماع کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے تاکہ مردوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے راستے میں جاتے وقت شہوت پیدا نہ ہو، خواہش نفس مکمل اطمینان میں ہو اور خطبہ سن کر مسرور ہو۔ آپ نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے سونے والے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور دل فریب اداؤں سے اپنے خاوند کو جکڑ لے۔ دوران صحبت بیوی کو دھیان رکھنا چاہیے، بلکہ غور سے دیکھنا چاہیے، میرے خاوند کو میری کوئی ادا
یا طریقہ ناپسند تو نہیں، بلکہ اپنے پورے بدن کو اپنے خامند کو سپرد کر دے اور نرم لہجے میں گفتگو کرے اور اپنے خامند کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے سیر کرے۔ کبھی بھی اپنے خامند کو بستر پر آنے سے نہ روکے۔ اگر اس کا خامند ہم بستری کی طلب کرے تو قطعاً بیوی نہ روکے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کو پورا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر خامند اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے بلائے تو قطعاً بیوی منع نہ کرے۔ اس مسئلے پر احادیث مبارکہ کے احکامات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی منع نہ کرے۔ اگر اس بیوی کی طبیعت تندرست ہے، کوئی بیماری نہ ہوئی، وہ بیوی گناہ میں مبتلا رہے گی۔ اگر بیوی کو خاوند بلائے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، بیوی نہ آئے، غصے کی حالت میں شوہر سو جائے، رات بھر فرشتے اس بیوی کو لعنت بھیجتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خاوند اپنی بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، وہ بیوی خوشی سے چلی آئے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے کچن میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت اور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ اس کی بیوی نے عرض کی، امیر المومنین، نہ یہ میرے لیے ہے نہ میں اس کے لیے ہوں۔ وہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی، تو آپ نے اس کے شوہر کو حکم فرمایا، تم پہلے غسل کرو اور اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لے اور ناخن بھی کٹوا لے۔ آپ کے اس حکم پر اس شخص نے عمل کیا، اور جب واپس آیا اس کی بیوی حیران ہو گئی اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی اور اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرو، اور فرمایا، قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان کو یہ عمل بہت پسند ہے، کیونکہ مرد بھی چاہتے ہیں ان کی بیوی بن سنور کر رہے۔ یہ عمل تجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت کرنا یعنی کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان خواہ وہ عورت ہو یا مرد، جمع ایسی ضرورت ہے جیسے کہ تمہاری غذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر پر میاں بیوی ایک ساتھ سونا افضل کاموں میں سے ایک افضل کام ہے۔ مقصد ہم بستری کرنا نہیں، مقصد یہ ہے میاں بیوی ایک ساتھ سونے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کے ایام کے دنوں میں بھی بیوی کے ساتھ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ گویا تم نے ایک سنت پر عمل کیا، آپ نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ سیدنا حضرت ابو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آنے سے یہ دعا پڑھنی ہے۔ ترجمہ، اے میرے رب العزت، مجھے شیطان سے بچا، اور جو مجھے اولاد بخشنے والا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اس کو اولاد دینے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، اس اولاد کو کبھی بھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی ایک ہی غسل خانے میں غسل کرنا جائز ہے، گناہ نہیں۔ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا بھی گناہ نہیں، البتہ ادب اور تہذیب کے خلاف ہے۔ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا نظر کے لیے فائدہ مند نہیں، بلکہ نظر کمزور ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ایک ہی غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں تو اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ ہماری اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔